الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جس پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر اس واقعے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جو گزشتہ دنوں میں پیش آیا سیریا کے اندر، اور یہ واقعہ ایسا ہے جو دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ حضرت ایک جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو مسمار کیا گیا، پھر ان کی قبر کو کھود کر بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے لاش نکالی گئی۔ جو بھی ہے لاش نکالی گئی، یا وہاں لاش تھی یا نہیں تھی علیحدہ بات ہے، لیکن قبر کھودنا انتہائی جرم ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا مگر پوری امت مسلمہ بالکل خاموش ہے۔ کسی ٹی وی چینل پہ اس سانحہ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی، نہ ہی کسی سیاسی رہنما نے کچھ باتیں کیں، اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی افسوس کیا گیا۔ ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ صحابی کسی ایک مسلک کے نہیں، کسی ایک مذہب کے نہیں، کسی ایک فقہ کے نہیں، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کے صحابی ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کے نزدیک وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی محفل میں شرکت کی ہو اور حضور کی باتیں سنی ہوں اور ان کے کہنے پہ انہوں نے عمل کیا ہو، تو وہ صحابی ہیں۔ تو یہ جلیل قدر وہ صحابی ہیں کہ جو اس دور میں انتہائی بزرگ مانے جاتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب لارڈ ڈاکٹر شوکت خان صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان جو اس وقت یہاں تو موجود نہیں بلکہ آن لائن ہم ان کو لے رہے ہیں، مجلس علماء شیعہ یورپ کے پریزیڈنٹ حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا قبر کھودنا جو ہے وہ جائز ہے ایک عام انسان کی، اور پھر ایک صحابی کی قبر کے ساتھ اس قدر جو توہین کی گئی ہے، قبر کھودی گئی ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مجلس علماء شیعہ یورپ کے پریزیڈنٹ حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب۔ ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے کہ قبر کھودنا کس حد تک جائز ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شریک گفتگو ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ایک عام انسان کی، اس کا مذہب مسلک چاہے کچھ بھی ہو، کیا ایک عام انسان کی قبر کھودنا جائز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قبر کھودنے کے احکام کسی کتب فقہیہ میں درج ہیں کہ کب قبر کھودی جا سکتی ہے اور کب جو ہے قبر کھودنا جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر مشاہد مشرفہ، مثال کے طور پہ کسی آدمی کا انتقال ہوا لندن میں اور اس کی وصیت تھی مجھے منتقل کرنا نجف اشرف میں کربلا معلیٰ، اور یہاں انتقال ہو جاتا ہے لیکن اس کو فوراً اجازت نہیں ملتی، 1-2 ہفتے کے لیے دفنا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وصیت تھی، تو اس کو منتقل کرنے کے لیے اس کی قبر کھودی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ کوئی تحقیقات کی ضرورت ہو، کسی کا قتل ہوا ہو، تو یہ سارے موارد بحث کیے گئے ہیں کہ ان موارد میں جائز ہے، لیکن بہت زیادہ وقت گزر جانے کے بعد حتیٰ اگر کسی مومن کو دفنا دیا گیا ہے اور اس کی حتیٰ کی حرمت ہے، یعنی اس کی حتیٰ کی عزت ہے، اس کی عزت پہ حرف آتا ہے، اس کے نام پہ حرف آتا ہے، تو اس کی قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بہت زیادہ وقت گزر چکا ہو، معلوم نہیں ہے، یعنی 40-50 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو ایک عام مومن کی قبر
ایک عام مسلمان کی مومن کی قبر کی جس کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ یہ 40-50 سال زیادہ ہو چکا ہے، تو اس کی قبر کو کھود کے اس میں اور نئے مردے کو دفنایا جا سکتا ہے، یعنی یہ یقین ہو کہ وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جی قبلہ، یہ تو وصیت کی بات ہے یا کوئی سٹرانگ ریزن ہے اس کے حوالے سے، یا کوئی سیلاب آ رہا ہے، قبر جو ہے وہ برباد ہونے کا خدشہ ہے، تو اس حوالے سے تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن نہیں، میں وہی فقہی بحث لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب آ جائیں کہ جو بہت زیادہ پرانی قبریں ہیں، جیسے انبیاء کی، ائمہ کی، اولیاء کی، اوصیاء کی، شہداء کی قبور، ان سے متعلق تمام مذاہب کے اندر یہ متفق علیہ چیز ہے، تمام کے تمام جو فرقہ اسلامی ہے، مکتبہ فکر ہیں، چاہے جعفری کے علاوہ اور مکتبہ فکر ہوں، ان کے ہاں کسی کے ہاں بھی انبیاء کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، اولیاء کی قبروں کا، ائمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، اوصیاء کی، شہداء کی قبروں کا، سب کی قبروں کا ان کا کھودنا حرام ہے، سب کے نزدیک۔ دوسرے ادیان کے نزدیک بھی جن کی قبریں بہت زیادہ پرانی ہیں ان کا کھودنا حرام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ موارد جن میں جائز ہے سب بتا دی تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں بعض جگہوں پہ جائز ہے، بعض جگہوں پہ جائز نہیں۔ اب حضرت حجر ابن عدی ایک شہید بھی ہیں، ایک ولی بھی ہیں، اور صحابی رسول بھی ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب بھی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو ولی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی اولیاء میں سے یا مقرب اللہ کے بندوں میں قرار دیا جا سکتا ہے۔ جی نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ صرف ایک صحابی اور ایک مقرب بارگاہ الہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شہید بھی ہیں۔ شہداء کی قبور کو کھودنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال جمع ہیں، حتیٰ اگر دوسرے ادیان کے نزدیک دیکھا جائے تو سارے ادیان میں قبروں کو کھودنا کسی بھی دین کے اندر جائے، حتیٰ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی تمام ادیان سماوی کے اندر قبروں کا کھودنا، یہاں تک کہ تاریخ اسلام کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دوسرے ممالک نے حملہ کیا لیکن انہوں نے مسلمانوں کی اولیاء کی قبور کو نہیں کھودا اور بے حرمتی نہیں کی ہے۔ صرف اور صرف ایسا ملنا نظر آتا ہے کہ جب بنی عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح، پہلا خلیفہ جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا ابو العباس صفاح، اس نے عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کے سارے بنو امیہ کے خلفاء کی قبور کو کھود دیا تھا اور ان کی جو ہڈیاں ملی تو ان کو آگ لگا دی، جس پہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ چاہے وہ کچھ بھی ہوں، یہ ایک سنت، ایک بدعت مت ڈالو جس کی وجہ سے یہ ایک توہین کا ایک پہلو شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اسلام کے اندر کسی بھی ایک اچھے اور نیک بادشاہ سے آپ کو اس کی سیرت نہیں ملے گی، ایسے افراد سے اس کے متعلق ملے گا جیسے ابو العباس صفاح ہیں یا ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے سخت دشمن، بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے وہ تمام کے تمام منافقین یا کفار جو اسلام کی صورت کو، شکل کو بدلنا چاہتے تھے۔ آج بھی بہت لمبی لمبی داڑیاں رکھنے سے، نمازیں اکٹھے پڑھ لینے سے انسان کو جواز حاصل نہیں ہوتا قبریں کھودنے کا، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو انسانی شکل میں ایسے جانور ہیں کہ جو خواتین کے شکم پارا کر رہے ہیں، قبروں کو کھود رہے ہیں، زندہ لوگوں کو باقاعدہ بہت ہی بے بہیمانہ انداز سے، بے انتہا بھیانک انداز سے ذبح کر رہے ہیں۔ جی تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قبروں کو کھود رہے ہیں، اور خصوصاً صحابہ اولیاء کی قبور کا تمام کے تمام فرقہ اسلامی، حتیٰ سلفی جو آج جس کے تکفیری عناصر جس کو جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے بھی فقہ کے اندر علماء نے نبش قبر اور قبروں کو کھودنا، مسمار کرنا، وہ کوئی حدیث کے تحت جائز قرار نہیں دے سکتے۔ ان کے ہاں بھی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ جی قبلہ، یہ جو حضرت حجر بن عدی ایک جلیل القدر صحابی تصور کی جاتے ہیں، اور صرف مسلک شیعہ میں نہیں بلکہ تمام مسالک جو مسلمانوں کے ہیں وہ ان کو صحابی مانتے ہیں۔ اب اچھا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں جب یہ واقعہ ہوا، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا گیا اور بے حرمتی کی گئی، سوائے اہل تشیع کے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، انفارمیشن پھیلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، حتیٰ بہت سے لوگوں کو معلومات نہ ہوں، لیکن اگر معلومات ہیں تو آج ہم مطالبہ کریں گے ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کے ذریعے، تمام کے تمام، ہم نے پریس کانفرنس بھی کل کی تھی جس میں دوسرے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز موجود تھے اور آپ کے چینل کے بھی اس میں ریکارڈنگ ہوئی تھی، کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں تمام کے تمام عالم اسلام سے، مسلمانوں سے، تمام مکاتب فکر سے، کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ
سلسلہ خدا نخواستہ اگر شروع ہوگا تو ایسی روایات ملتی ہیں حضرت حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایسی روایات ملتی ہیں کہ آخری زمانے کے اندر قبروں کی بے حرمتی کی جائے گی، اور صحابہ کی بات کی، اور اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی قبریں مسمار کی جائیں گی، یعنی ملتی ہیں احادیث۔ خدا نہ خواستہ یہ کہ ایسا سلسلہ شروع نہ ہو کہ جو مسلمانوں کو اس حد تک جسور، گستاخ اور جری بنا دے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر اولیاء کے احترام کو پامال کر دیں۔ ہم نے ابھی بعض تکفیری عناصر کے انٹرنیٹ پہ جملات یہاں تک پڑھے ہیں کہ انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بھی نام لے کے ان کی بے حرمتی کی اور کہا کہ ہم ان کی قبروں کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ رب اتوب توہین کریں گے۔ یہ صرف اور صرف جسارت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ایک انسان خداوند متعال کے سامنے جری پہلے دن نہیں بنتا، پہلے دن اپنے بڑے بہن بھائیوں کی توہین کرتا ہے، پھر ماں باپ کی توہین پہ آ جاتا ہے، پھر بزرگ علماء کی توہین کرتا ہے، پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، انبیاء کی، اور کرتے کرتے خدا تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو خود یہاں تک جملے شروع ہو چکے ہیں، میں نے بعض جگہوں پہ پڑھا اور سنا بعض تکفیر ناصر سے، اللہ معاف کریں جملوں کو دہرانے پہ بھی، کہ خود روضہ رسول بھی ایک بدعت ہے اور اس کو بھی کیونکہ خلاف شریعت ہے گرا دیا جائے گا۔ ابھی کیونکہ مسلمان تیار نہیں ہے، عالم اسلام تیار نہیں ہے، جب مسلمان تیار ہو جائیں گے اور ذہن تیار ہوں گے تو ہمارا روضہ رسول کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ گرا دیں گے۔ تو یہ آج ایک بے انتہا جرأت اور بے انتہا اسلام کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ایک جرأت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ سوائے نفاق اور کفر کی کوئی اتنی جرأت نہیں کر سکتا، اتنے کھل کے الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ آج ہم تمام عالم اسلام سے، تمام کے تمام مسلمان ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو نارتھ افریقہ کے اندر پہلے شروع ہوا، اس وقت بھی اگر علماء نے بولا ہوتا، اور ہم اس وقت بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ شروع ہو چکا سلسلہ، پچھلے سال میں نے کہا تھا لیبیا میں، مراکش میں، اور نارتھ افریقہ کے جو وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے خصوصاً سادات حسنی کے اور امام صادق علیہ السلام کے جو بیٹے بیٹیاں وہاں پہ دفن تھے، ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا، اور بعد میں وہاں کے صوفی جو اولیاء تھے ان کے صوفیاء کے اولیاء کی قبروں کو مسمار کیا گیا لیبیا وغیرہ میں۔ تو ہم اس وقت یہ احتجاج کر رہے تھے، اور میں نے اس وقت بھی برطانوی حکومت کے جو بعض نمائندگان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو آپ لوگ مدد کر رہے ہیں مخالف عناصر کی، ان کے اس کو نوٹس میں لے کے آئیں کہ یہ بہت ایک سیریس ایشو کھڑا ہوگا۔ اور آج بھی ہم متنبہ کر رہے ہیں کہ آج سیریا میں اور جارڈن میں نہیں ہو رہا، بلکہ آہستہ آہستہ خدا نخواستہ عالم اسلام کے اندر یہ کفر کی لہر دوڑنا شروع ہوگی، اور نفاق کی یہ توحید سے متصادم چیزیں نہیں ہیں، جس کے اندر اولیاء کرام کی، اور پھر یہ جائے گی حرمت پامال کرنے تک کہ حتی مقدسات کی توہین کی جائے گی۔ تاریخ کے اندر یزید ابن معاویہ جیسے آدمی کے متعلق ملتا ہے کہ اس نے جب وہ حکومت میں آیا تو پہلے ہی سال 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا، 62 ہجری میں مدینہ منورہ کو، روضہ رسول کو، مسجد نبوی کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنایا اور مدینہ کو اپنی فوج میں حلال قرار دیا، اور تیسرے سال میں عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں حملہ کیا اور غلاف خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ یہ اسی قسم کے آج تکفیری عناصر ہیں جو اسلام میں دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ کوئی یزیدی عناصر جو ہیں دوبارہ کوئی یزید کی نسل سے، مروان کی نسل سے کوئی دوبارہ آج جنم لے کے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ حتیٰ کہ حرمت اسلام جو ہے وہ اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ دوبارہ مقدسات کی توہین میں، ویسے تو حتیٰ کہ حرمت اسلام ہو ہی رہی ہے کہ صحابہ رسول کے روزوں کو گرایا جا رہا ہے، کہ اس حد تک نہ ہو کہ یہ کفر کی حد تک چلی جائے، بلکہ یہ خود ہی کفریہ حرکتیں ہیں جس نے روضہ رسول کے سامنے ان کی بیٹی کے مزار کو گرایا، اور صحابہ کے مزار حضرت حجر جیسے، حجر ابن عدی جیسے جلیل القدر صحابی کا مزار گرایا، وہ آلریڈی کفر کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں کہ وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ ہر حرمت کو پامال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جی مولانا، میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا، یہ کہ اس وقت اشد ضرورت ہے اس سوچ کو روکنے کے لیے، آپ بحیثیت پریزیڈنٹ مجلس علماء شیعہ یورپ، دیگر جو شخصیات ہیں جو اثر رسوخ رکھتی ہیں امت مسلمہ میں، اور ہمارے ساتھ بھی اس وقت لارڈ ڈاکٹر شوکت خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی مؤثر شخصیت ہیں امت مسلمہ کے درمیان، تو جتنی بھی مؤثر شخصیات ہیں ان سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اس سوچ کے حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں ہماری طرف سے بھی کل پرسوں میں یہ شاید نیکسٹ فرائیڈے کو یونیسکو کے اندر بھی شیعوں کی طرف سے پریزنٹیشن دی جا رہی ہے۔ میں شوکت صاحب سے بھی درخواست کروں گا، دوسرے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پوائنٹ کو اٹھایا جائے کہ صرف شیعوں کے نہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ تمام ادیان عالم، جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، دین ہیں، موجود ہیں، سب ریلیجنز ہیں،
ان کے مقدس مقامات کی توہین نہ کی جائے، نہ ان کو آگ لگائی جائے، نہ جلایا جائے، نہ گرایا جائے. یہ باقاعدہ برطانوی حکومت سے اور UN سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ کسی بھی دین کے مقدس مقامات کی توہین، جلانے گرانے کو کے خلاف باقاعدہ ایک پروٹیکشن فراہم کریں اور ایک قانون پاس کریں کہ مقدس مقامات کو جلانے اور گرانے کے خلاف ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ یہ باقاعدہ روکا جائے سلسلہ، چاہے وہ عیسائیوں کے مقدس مقام ہوں، یہودیوں کے ہوں، ہندوؤں کے مقدس مقامات ہوں، یا سکھوں کے ہوں، بدھسٹ کے ہوں، یا کسی بھی مسلمان کے کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے مقدس مقامات کی توہین کو روکا جائے، ان کے جلانے اور گرانے کو، مسمار کرنے کو، یہ سلسلہ روکا جائے. یہ تمام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلمان غیر مسلمان سب اس سلسلے کو روکیں. جی بہت شکریہ مولانا، آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور انتہائی مفید معلومات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. جی ڈاکٹر صاحب، مولانا علی رضا رضوی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اس وقت سیریا کے اندر، حضرت اجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو مسمار کیا، کھود کر باڈی نکال لی، تو وہ کفر کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں اور مطالبہ بھی انہوں نے کیا، آپ نے سن بھی لیا. پہلے تو ایسے پوچھوں گا آپ سے کہ مسلمان خاموش ہیں، یہ آپ نے دیکھا واقعہ ابھی چند دن ہوئے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور امت مسلمہ بھی خاموش ہے، ہمارا میڈیا بھی خاموش ہے. کسی سیاسی رہنما کے پیٹ میں درد ہو جائے تو میڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر خبر پہ خبر آتی ہے جناب کہ وہ آج اسپتال میں پہنچ گئے ہیں، ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے، رپورٹ یہ آئی ہے، وہ آئی ہے. یعنی جو غیر ضروری جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تو میڈیا جناب وہ آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے صحابی ہیں، رسول پاک کے بڑے قریبی صحابی ہیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ اور میڈیا خاموش ہے. یہ خاموشی ہمیں کس سمجھ کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ میرے خیال پہلے تو میرے خیال ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھا کر ایک بہت اہم ایک ہماری جو آج کل کی سوچ ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے، جو اسلام کے جو رویے ہیں، مسلمانوں کے خاص رویے ہیں، اس پر ایک بڑا ضروری سوال اٹھایا. میرا مولانا صاحب نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. جہاں تک یہ شرعی باتیں ہیں یا جہاں تک کہ قانونی باتیں ہیں، ضروریات ہیں، وہ تو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس کو کبھی نہیں کرتا، اور اس میں ہر مذہب جو ہے وہ قبروں کی جو اس کی حرمت ہے، اس کی جو احترام ہے، وہ سارے کرتے ہیں. صرف مسلمانوں میں نہیں، سب میں ہے، اور سب میں ہے. اور یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہی. اور اب اس میں تقریب کار بھی ہو سکتے ہیں، اب اس میں دوسرے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ کوئی آدمی، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذہنی طور پہ بیمار ہے وہ جا کر کرتا ہے، ایک وہ ہے جو تقریب کار ہے جو جا کر کرتا ہے، ایک وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے وہ کرتا ہے. مگر آپ کی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم کر رہے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے میڈیا کو بھی جو ہے ایک بہت بڑا کمرشلائز اس قدر کر دیا ہے کہ ہم وہ خبریں دیکھتے ہیں، ہم وہ چیزیں پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک جس میں وہ ایک انٹرٹینمنٹ آ گئی ہے یا جہاں پر پیسے کی بات ہے. یہ نیچرلی یہ ایک آبجیکٹ ہیں جس طرح پاکستان میں ہے یا دوسرے میڈیا میں ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی بزنس ہے. ہر جو میڈیا جو میجر میڈیا ہے خاص کر کے اور ہمارے ملک میں، وہ ایسی خبریں دیتا ہے جو کہ حالانکہ اس سے بھی کئی گھناؤنی ہوتی ہیں. مگر ایک ٹرینڈ جو ہے، ہم جب آپ اس کو برداشت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی، سب سے بڑی. اور جس طرح مولانا صاحب نے اس کی ایک تذکرہ بھی کیا کہ اب اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو وہ قبروں کی کھدائی، مردوں کی لاشیں ان کی بے حرمتی کرنا، ان سے ساتھ زیادتی کرنا، اس حد تک کہ کوئی جو آدمی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قدر گھناؤنی باتیں کر رہے ہیں. تو اور اس پر قوم خاموش ہے، اس پر میڈیا وہ ایک ٹھیک ہے خبر چھوٹی بڑی مگر نہیں ہے جتنی کہ اس پر ہونی چاہیے، کہ چونکہ یہ صرف قبر کھدائی کی بات نہیں ہے، کسی لاش کی بے حرمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک جو کریکٹر ہے اس کی بات ہے. اور اگر اس کو نہ روکا جائے، اس کو نہ کیا جائے تو یہ ایک مرض بڑھتی جائے گی، جس طرح وہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے حادثات کو، اس قسم کے واقعات کو ہمیں اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے، چونکہ اس طرح جب واقعات ہوتے جائیں گے تو وہ ایک نارمل ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. ہم اس کو ایک
جی کوئی بات نہیں ہے. اب پاکستان میں جائیں کہیں وہاں قتل ہو گئے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور پھر بالکل یار چونکہ ورچولی اس میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ ہم کوئی ایسی کوئی غیر جو ضروری یا اس قسم کی بات نہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں سے ہماری اپنی مسلمانوں کے کیریکٹر کا جو ہے وہ نہ کہ ہمارے اندرونی طور پر ہمیں ایک بہت کی لانگ ٹائم میں زیادتی ہوگی اور مسئلہ ہوگا, بلکہ بیرونی طور پر بھی جو ہے ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے. کیونکہ اسی قسم کی جو چیزیں ہیں یہی لوگ دکھا کر جو چیزیں ہم جس کو معمول سمجھتے ہیں یہی اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہیں, ان کا یہ کیریکٹر کہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ نہ کہ وہ عام آدمی کی بلکہ اپنے انبیاء کی, اپنے صحابہ کی, جو کہ ان کے ذہن میں اور ان کی کتابوں میں اور ان کے مذہب میں جن کا بہت ہائی پوزیشن ہے, بہت بڑی اہمیت ہے, ان کی بھی اس قدر بے ہمتی ہونے لگی ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اس میں ہمیں جو بھی میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک ہے, چاہے پرنٹ میڈیا ہے, چاہے دوسرا آئی ٹی کی اور بھی جس سے بھی کہیں کمیونیکیشن جا رہی ہے, تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس کو اس کے جو وسیع تر اس پر. میں معذرت ایک کال کو شامل کر لیتا ہوں, ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی سے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. بھائی السلام. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ بھائی صاحب یہ صحابی رسول کی جو بے حرمتی ہوئی ہے سوریا میں, اس کی لاش مبارک دکھائی ہے, ایک دفعہ پھر مہربانی ہوگی. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ صحابی رسول حضرت فجر بن عدی علیہ السلام کا جو قبر کی بے حرمتی ہے, بھائی صاحب یہ دکھائی, مہربانی ہوگی. میں گلگت سے شغل حسین بات کر رہا ہوں. جی جی آپ بات کریں, سن رہے ہیں. جی جی یہ صحابی رسول کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کی لاش مبارک دکھائی ہے. جی جی اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آپ سنتے رہیے گا, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے وہ اسی خاموشی کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات پہنچ رہے ہیں. جی جی اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. جی اور پھر یہ ہے کہ جب جو ہمارے اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی اب سوال کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد جو کہ ہم مسلمان جو ہیں جو چیزیں ہم ساری زندگی ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ چیز جو حلال ہے یہ حرام ہے یہ اس کا منع کیا گیا, تو اگر ہم عادتاً اب کر رہے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے جو کہ بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے. اور وہی ہے کہ اسی طریقے پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا رویہ ہے اس کی بات ہے, اور دوسرے وہ جو کرمنل مائنڈڈ ہیں جو کہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی تقویت ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے, اب دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور آپ بھی شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو جس طرح کھودا گیا اور بے حرمتی کی گئی. اس حوالے سے آپ نے مجلس علماء شیعہ یورپ کے پریزیڈنٹ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا صاحب کی گفتگو بھی سنی, اور ابھی جو ہے لارڈ ڈاکٹر شوکت خان صاحب کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی جو ہیں وہ شریک گفتگو ہوں گے, اور ایک انتہائی مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. آپ جیسا جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ ٹاپک حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی قبر کے ساتھ نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ ان کے مزار کو مسمار کر کے ان کی قبر کو کھودا گیا. یہ جنہوں نے حرکت کی ہے وہ تو بہرحال بہت بڑے مجرم ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ جو کچھ کر سکتی تھی وہ نہیں کر رہی. ہم سب پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور یہ خاموشی یہ بتلا رہی ہے کہ
کہ ہمارے ایمان کس قدر کمزور ہو چکے ہیں۔ کوئی عام سی خبر دنیا میں ہوتی ہے، ہمارا میڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہ خبریں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، لیکن ایک علیحدہ سی بات ہے کہ ہم ایک صحابی کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت حضور سرور کائنات کے ساتھ ہے۔ جس کسی کی نسبت بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، وہ ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تکلیف، اس کا دکھ حضور سرور کائنات کو ضرور پہنچا ہوگا۔ اور جب حضور کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے اور اس موقع پہ حضور کی امت خاموش بیٹھی رہے اور کچھ افسوس کا اظہار نہ کرے تو پھر حضور کو اور بھی تکلیف پہنچے گی، دکھ پہنچے گا۔ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حبیب، جو اللہ کا حبیب ہے، اپنے محبوب کے دکھ میں ضرور شرکت کریں۔ ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ اس وقت ایک صحابی کے ساتھ، ان کی صحابی کی قبر کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی ہے، جو اعلیٰ اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ان مزار پر آنا لوگوں کا بدعت ہے، لوگوں کا آنا بدعت ہوگا، علیحدہ سی بات ہے، مگر ان صحابی کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی حضور کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے، کچھ شفاعت کرتا ہے، تو اس میں جو دنیا والے لوگ ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہیں، اس میں اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ بدعت ہے تو جو بدعت کا الزام لگاتے ہیں وہ کیا پوری دنیا میں تمام مذاہب کو ختم کر دیں گے؟ ہماری گفتگو ہے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب لارڈ ڈاکٹر شوکت خان صاحب ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب سید امجد شاہ صاحب، مخدوم امجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں۔ ان سے بھی جاننا چاہیں گے، لیکن پہلے لارڈ شوکت صاحب سے کہ ان کی گفتگو جاری تھی اس حوالے سے کہ امت مسلمہ کی سمت کس طرف جا رہی ہے اور یہ خاموشی ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کیا یہ خاموشی ہماری ذلت کا باعث تو نہیں بن رہی؟ جی جس سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ صرف ایک علاقے کا نہیں ہے، ایک گروپ کا نہیں ہے، بلکہ ساری امت مسلمہ کا ہے۔ چونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابی، ان کے جو یار غار جو سارے اور ان کے ماننے والے، وہ سارے جو ہیں وہ بہت نہایت قابل احترام ہیں، اور ان کا اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی چیز کہہ سکتا ہے۔ اور بلکہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے رسول پاک کے صحابی تھے، یا جو دوسرے ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، وہ سارے جو ہیں وہ ان کی تمام جو قومیں تمام وہ اسی طرح احترام کرتی ہیں۔ تو اس میں اس قسم کی جو حرکتیں ہیں تو وہ اس میں کوئی یہ جواز نہیں ہے کہ یہ کوئی بدعت ہے۔ یہ اس کا صرف یہی حل ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، آپ ان کو علم دیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ آپ ایک یہ تو نہیں کہتے کہ اس مکان میں جو ہے جانا جو ہے وہ گناہ ہے، اس لیے آپ اس مکان کو گرا دیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کو دیکھیں بھئی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ ایک لا علمی اور ایک جہالت کی بھی ایک انتہا ہے کہ جس طرح کہ ہم نے ہر وہ چیز الٹی کرنی ہے جس میں کوئی منطق نہیں ہے۔ اچھا لارڈ صاحب، ایسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لوگ وہ سمجھتے ہیں، ان کا ایک ذہن بن چکا ہے، اور اس وجہ سے وہ زیارات کو مسمار کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت شام میں جو ایک اور زیارت ہے بڑی مشہور ہمارے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، اس کو گرانے کی کوشش بھی کی ہے، میزائل بھی پھینکے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ سیکیورٹی کے وہ بہت سخت ہیں اور یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن گزشتہ دنوں میں جارڈن میں بھی حضرت جعفر عطیار کی قبر کو سنا کہ آگ لگائی گئی، وہاں مزار کو آگ لگائی گئی اور مزار کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا یہاں مزار پہ جانا بدعت ہے، اور اس کے ریاکشن میں یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یا تو مزار کو بم سے اڑا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے یہ لوگ اپنی مطلب یہ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں؟ نہیں جی، یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ، اور اس میں آپ جو ہیں دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے جو مسلمان دشمن ہیں، ان کے بھی ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ مثلا جہاں پر بھی آپ، چاہے سیریا ہو، چاہے اس میں عراق ہو، چاہے جہاں بھی ہو، جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو، اور اس کو جب آپ سیاسی ایک چیز بنا دیں تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ
آپ دوسرے لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں اور ان کو یہ جواز پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ تباہی کر لو، اور وہ کہیں گے چونکہ یہ قوم کی خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسلام نے کبھی آج تک ہم نے سکھایا، نہ اس کی ترجیح ہے، بلکہ اس کا یہی ہے کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ کیا میں اسلام کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو اگر تو میں اپنی دیانتداری سے کہوں تو میں تو نہیں سمجھتا، میں تو نہ عالم ہوں، نہ ہی کچھ سمجھتا ہوں. تو اگر میں نے اپنی جاہلیت کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ میں کہوں کہ جی چونکہ میں آپ کے جو طریقہ کار ہے اسے نہیں اگری کرتا تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، آپ کی جو مذہبی جو جگہ ہے اس کو اکار دوں گا، یہ طریقہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جاہلیت کا ہے. ہر جو چیز ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. جو قبریں ہیں، جو مزارات ہیں، جو ان چیزوں کی جہاں پر ہمارے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے وہاں پر دفن ہیں، ان کو وہ اللہ تعالیٰ تو یہ اس لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قبرستان میں جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کہاں آنا ہے. تو اگر آپ نے نصیحت کا، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی عزت کرو، اور اس کو یاد رکھو کہ ہم نے بھی یہیں آنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ ملیمیٹ کر دیں تو وہ اس ہستی کو ملیمیٹ تو کبھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنے ایک جنونیت اور ایک اپنی لا علمی اور ایک اپنی بے وقوفی کی ایک انتہا کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. امجد شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، اور شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا بھی پرنٹ میڈیا سے گہرا تعلق ہے، اور جو میڈیا والے ہیں ان سے ملنا جلنا بھی آپ کا ہے، تو آپ جانتے ہیں ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو سائق ہے، ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک واقعہ ہوا پیش سیریا کے اندر، ایک صحابی رسول کی قبر کو نہ صرف بے حرمتی نہیں کی گئی بلکہ کھود کر جو ہے وہ جو بھی لاش تھی یا لاش نہیں تھی جیسا بھی ہے، لیکن کھودا گیا، قبر کو کھودا گیا، زیارت کو تباہ کیا گیا. ایک طرف تو امت مسلمہ خاموش ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہ سوچ رکھنے والے لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ قبروں پہ جانا، ان جو یہ ہستیاں ہیں ان کے مزار پہ جانا بدعت ہے، وہ برسر پیکار عمل ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن امت مسلمہ جو یہ سمجھتی ہے کہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں جانا ہے، نصیحت پکنی ہے، مگر وہ خاموش ہے. ایک طرف وہ خاموش ہے اور دوسری طرف میڈیا بھی خاموش ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے موقع فراہم کیا اس بڑے دکھی اور صدمے والی بات پہ کچھ بولنے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جو اسلامی اقدار ہیں اس سے وہ بہت نیچے آ رہی ہیں، اور اپنی اسلامی اقدار کو، اپنے اسلاف کو وہ بھول رہی ہیں. اور صاحب اگر اجازت ہے میں کال کو شامل جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کہاں سے؟ میں گلگت سے بات کر رہا ہوں، یوسف علی بات کر رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں دیکھا ہوں اس وقت یہ جو شعائر اسلامی ہے ان کو تہ بالا کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں ایک عرصے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقع کربلا کو ان حرکتوں سے مزید تقویت ملتی ہے. کیا ابھی ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ لا علم ان کو سمجھانا چاہیے؟ یہ لا علم نہیں ہے، یہ شروع سے سمجھے ہوئے لوگ ہیں. جیسے قرآن نے لکھا ہے فی قلوبہم وقنیہم، یہ انہی کے لیے کہا گیا ہے. یہ یعنی کہ اس بریک زون کا حصہ ہیں، یہ ان کی وجہ سے طاغوت مضبوط ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے سامراج مضبوط ہو رہا ہے. اور لگتا ایسا کہ خاموش مورخ اس وقت لکھ رہا ہے، اسلام چھن رہا ہے کہ اس وقت جناب اسلام کے اندر جو صحیح مسلمان ہیں وہ کون ہے. جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارے مہمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کو مسلمان کہنا بھی نہیں چاہیے. مولانا صاحب کی اپنی گفتگو بھی سنی ہوگی، اور مولانا بھی یہی کہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مزار کو گرا دیا جائے، وہ کفر کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں. جی امجد شاہ صاحب آپ کہہ رہے تھے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی امت مسلمہ ہم اپنی اسلامی اقدار، اپنے اسلاف سے بہت دور چلے گئے ہیں. اچھا، اس میں بہت ساری وجوہات شامل ہیں. اب اس قسم کی جو حرکتیں دن بدن ہو رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ یہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں مسلمان ممالک میں کروائی جا رہی ہیں.
اس کی کچھ وجوہات پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں جی یقیناً، اور اس کی بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ دوسری اقوام جو ہیں وہ ہمارے ہی مسلمانوں کو استعمال کر کے، ان کو آگے کر کے، ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک چابی والا کھلونا جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہمیں وہ یوز کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بدعت کی، دیکھیں بدعت وہ ہوتی ہے جو پہلے سے اوائل اسلام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے آپ کا یا صحابہ کا جو دور ہے، اس دوران جو ایک روایت جو قائم نہیں تھی اور اب اس کو شروع کر دیا گیا ہو اور وہ ہمارے اسلامی عقائد سے متصادم ہو تو وہ بدعت ہے، یعنی اس وقت جس کا وجود نہیں تھا اور بعد میں وہ شروع کر دی گئی ہے وہ بدعت ہے۔ اب اس میں اگر تحقیق کی جائے تو اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ آتی ہے اسکول آف تھاٹس کی، کہ وہ بدعت جو اسکول آف تھاٹ ہے جو اس ایک عمل کو بدعت قرار دے رہا ہے، وہ اسکول آف تھاٹ ہے کیا؟ وہ اسکول آف تھاٹ خود بخود یا اپنے تئیں اسلامی عقائد سے کتنا متصادم ہے یا کتنا مترادف ہے۔ اگر وہ متصادم ہے تو یقیناً وہ اس کو نیگیٹو سینس میں ہی آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کرے گا۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ ہم جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور دیکھا ہوگا آپ نے لاکھوں کا مجمع ہر وقت وہاں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی قبر مبارک پہ جانا بدعت ہے تو پھر وہاں بھی تو لوگ جاتے ہیں، پھر وہ نعوذ باللہ، میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ وہ بھی تو بدعت نہیں ہے نا، وہاں پہ بھی تو جا کے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرے انبیاء اکرام کے مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، وہ بھی قائم ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بلکہ حدیث کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ قبرستان جایا کریں، بلکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسان کو مسلمان کی حیثیت سے 2 جگہ کا دورہ ضرور کرنا چاہیے، ایک ہسپتال کا اور ایک قبرستان کا۔ ہسپتال جانے سے آپ کو زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ، میں روز جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بیمار لاچار لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو شاید پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اور میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نہج تک نہ لے کے جائے، بلکہ میں پتہ نہیں یہ دعا ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ میری موت حادثاتی ہو نا، اچانک ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، طبعی موت پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ بہرحال یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ میری سوچ ہے۔ اب جہاں تک یہی بات ہم کر رہے ہیں بدعت کی، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جس شخصیت کی بے حرمتی کی گئی ہے وہ کون ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ تقریباً گزر جانے کے بعد بھی آپ ان کا جسد مبارک دیکھیے، کتنا تر و تازہ، وہ نشانات، وہ زخم، وہ سارا کچھ، وہ یہ غالباً امیر معاویہ کے دور میں ان کو شہید کیا گیا تھا، انہوں نے کروایا تھا۔ ہاں جی، انہوں نے وہاں اسی دور میں شہید ہوئے تھے وہ۔ اور یہ دیکھیے کہ ان کی عظمت یہاں تک بھی ہے کہ انہوں نے تمام خلفائے راشدین کا دور دیکھا، اور حضرت علی علیہ السلام کا دور بھی انہوں نے دیکھا، اور آپ کے دور میں آپ کے خدمت گار رہے وہ، آپ کے فالوور رہے وہ، اور کتنی ان کی عمر مبارک تھی اور کتنا ان کا جو ہے درجہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے، جس نے بھی یہ کیا ہے، انہوں نے یقیناً یہ بے حرمتی کی ہے۔ اور پھر یہاں تک بھی خبریں تھیں کہ جی ان کو وہاں سے جسد مبارک کو نکال کے کسی نامعلوم مقام پر دفنا بھی دیا گیا ہے۔ اب اس میں مجھے ذاتی طور پہ یہ علم نہیں ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن میں نے یہ پڑھی ہے۔ لیکن جو بات ہے نا، مطلب جسد مبارک کو نکال کے نامعلوم مقام پہ دفنا دیا گیا، وہ تو چلو بات کی بات ہے، جی ہاں، لیکن اصل بات ہے جس میں صداقت بھی ہے جو ہوئی ہے، وہ واقعہ یہی ہے کہ ان کے مزار کو پہلے برباد کیا گیا، پھر ان کی قبر مبارک کھودی گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قبر مبارک کو کھودنا ایک عام انسان کی قبر نہیں کھود سکتی، اور ایک جلیل القدر صحابی کی قبر کھودنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ سے پہلے مولانا بھی یہی بتا رہے تھے، لائن پہ موجود تھے مجلس علماء شیعہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ یہ لوگ کفر کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ہم افسوس اس بات کا کرتے ہیں کہ سارا میڈیا خاموش، امت مسلمہ خاموش، اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے کہ یہ جو خاموشی ہے ذلت اور رسوائی کی طرف ہمیں لے کے جائے گی۔ اچھا، آپ نے بات کی تھی نا حضور سرور کائنات کے روزے مبارک کی، تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، حضرت اجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا، وہ تو سر عام کہہ رہے ہیں کہ حضور کی قبر پہ جانا بھی تو بدعت ہے، لیکن ان کے پاس میں نہیں چلتا۔ دیکھیں نا، ان کے پاس میں وہ تو بہت سیکیورٹی کے اعلیٰ انتظامات ہیں حضور کی قبر کے، حضور کی جو زیارت ہے۔
وہ تو یہاں کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس کو انہوں نے کوشش کی ہے, گرانے کی کوشش کی ہے, برباد کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ تو ان کے پاس میں ہو تو وہ جتنے بھی زیارات ہیں کربلا میں ہیں, شام میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, ایران میں ہیں, وہ سب کے سب زیارات کو برباد کر دیں. اس میں تو شاہ صاحب یہ صاف سی بات ہے کہ جو اسلامی روایات کو قائم نہیں کر رہے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, جو شاعر اسلام میں شامل ہیں, یہ شاعر اسلام میں شامل ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, آپ کی احادیث مبارکہ جو ہیں ان پہ غور کریں, تحقیق کریں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بہت ساری اسلامی تعلیمات جو ہمیں ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہیں قرآن کے علاوہ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر قرآن کی تشریح کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں اور ان پر عمل کر کے اصحابہ کرام نے ہم تک وہ عملی جو قدم ہے, جو اس کا عملی نمونہ ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے. اب یہ بات جن لوگوں نے بھی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً اسلام کے دائرے سے واقعی خارج ہے, کیونکہ کوئی بھی سچا مسلمان جو عاشق رسول ہو وہ کس طرح سے ایک ایسی شخصیت جو ہم سے بڑی عاشق رسول ہے, ہم اس کی توہین یا اس کی کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ یقیناً جو اس جسد مبارک کا جس نے بھی توہین کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی. ہم آتے ہیں اس بات پہ بھی, لیکن لٹ صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. لٹ صاحب دیکھیں, ایسٹ اور ویسٹ میں ایک بڑا فرق ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اور ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو حفاظت نہیں کر سکے, ہم اپنے صحابہ رسول کی حفاظت نہیں کر سکے, ہم اپنے مزارات کی حفاظت نہیں کر سکے. اور ویسٹ والے دیکھیں وہ تو اپنے جو پرانے مکان ہیں جناب 1000 سال پہلے ان کی بھی ٹھیک ٹھاک حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, یہ ہماری پرانی روایات ہیں, ان کو اور ان کو گرانا جرم سمجھا جاتا ہے. ان کے چاہے مذہب میں ہوں یا چاہے ان کے ممالک میں یا ان کی پالیسیز میں بڑا جرم پابندی ہوتی ہے. ان کی جو مطلب پرانی چیزیں ہیں, جو بھی پرانی چیزیں ہیں ان کی بھی اتنی حفاظت کر رہے ہیں. اور ہم تو جناب اپنے سچے جو ہے صحابہ رسول ہیں, اصحاب رسول ہیں, ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے. اس پہ بات کرتے ہیں لاڈ صاحب آپ سے, لیکن ایک کالر کو آپ شامل کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب کون, کہاں سے؟ جی میں محسن بول رہا ہوں لندن سے. جی محسن بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں بھی ایک نظر فکریہ دینا چاہتا ہوں اہل اسلام کو کہ جس طرح آپ لوگ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح اور درست ہو رہی ہے بات. اور سب سے بڑی بات کہ جس نے قبر کھودی ہے وہ حیران شدہ رہ گئے کہ 1400 سال پہلے جو دفن ہوا تھا اگر وہ اللہ کے ولی کا دوست نہیں تھا تو اس کی قبر مبارک سے اس کا جسم اس طرح تازہ اور تر ملا کہ جس سے وہ لوگ خود وہ پریشان ہو گئے جو کھودے ہیں. پہلی بات تو ان کے لیے میں بولوں گا. پھر اہل اسلام اس پہ نظر ڈالے. اور دوسری بہترین نظریہ میں ڈالنا چاہتا ہوں اہل اسلام کو جس کی طرف ابھی تک کسی نے توجہ نہیں دی ہے, مگر میرے ایک 10 برس کے بچے نے اس فوٹوگراف دیکھ کے اس میں جو بتایا میرے بچے نے مجھے, وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ علی ولی کا دوست تھا. 1400 سال پہلے تر ملا, وہ تو بات ایک طرف رہی. دوسری بات آپ غور و فکر سے اس پکچر کو دیکھیں جس کو دشمن نے اتارا تھا, جس نے قبر کھودی ہے. آپ غور کریں سرحان علی ابن ابی طالب آتے ہیں, یہ حدیث میں واضح ہے سب کے پاس. اور وہ جب موت کے وقت آتے ہیں نا, اب تو یہ 1400 سال دفن ہو گئے تھے, آپ ذرا غور سے اس کے سرحان مبارک سے حجر بن عدی کی طرف آپ نظر کریں گے, اس کے سرحانے پہ ایک چھوٹی سی آپ کو پکچر ملے گی نورانی سی. ذرا غور سے آپ دیکھیں گے, مجھے خود کو علم نہیں تھا. جی بالکل, آپ کا شکریہ فون کر رہے ہیں محسن بھائی, آپ نے اچھی باتیں کی ہیں. لیکن چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے, وہ اس پہ ایک علیحدہ ہماری جو ہے گفتگو چلی جائے گی. لٹ صاحب وہ اپنی پرانی روایات کو بچا کے رکھتے ہیں, اپنے کلچر کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں قومیں جو ہیں نا, وہ قوموں کی جو گریٹنس ہوتی ہے یا مذہب کی جو سروائیو اسی بات پر ہوتی ہے کہ آپ اپنے مذاہب کو, آپ اپنے جو ہیریٹیج ہے, آپ جو اپنی ہسٹری ہے اس کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ بہت ایک انٹالرنٹ سوسائٹی بن رہے ہیں اور اس میں قوت برداشت نہیں ہو رہا.
جاہلیت جو ہے وہ اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے وہ اوپر لوگ ایسے آ گئے ہیں اور کئی دفعہ آ جاتے ہیں ہماری بدقسمتی سے کہ جن کا اپنا علم، اپنا نالج اپنی جو ہے بہت کم ہے. تو جو لوگ وہ اہل علم والے ہیں ان کو بھی وہ ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی جو جس طرح کوئی لڑائی کر رہے ہیں، کوئی مرغوں کی لڑائی کر رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتوں میں اس قدر ہم کو انہوں نے مصروف کر دیا ہے کہ ہم نے جو اس کی بڑا جو سین ہے، جو بڑی بات یہ ہے، اس کو ہم نے نہیں کیا. یہی جو چیزیں ہیں جو ہمارے ایک قسم کی ہماری جو جن کے قابل قدر ہونی چاہیے تھی، جن کو دکھا کر ہم نے اسلام کی جو ہسٹری ہے، اسلام کی جو روشنائی ہے جو رہی ہے جو 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی جو ہے، اس کو بجائے ہم کہ اس کو ایک سامنے نمونہ پیش کریں اور لوگوں کو دکھائیں. حج کیا ہے؟ مدینہ منورہ جانے کا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بغداد شریف میں جانے کا اور دوسری جو جہاں پر بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں دکھانے کا کیا ہوتا ہے کہ ہم دکھائیں کہ ہم اسلام کیا تھا، کون یہ لوگ تھے، انہوں نے کیا تعلیمات دیں، ان سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو تباہ کر کے اپنی ہسٹری کو مسمار کر دیں. تو اس میں پھر یہ نقصان ہمارا ہی ہے. ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر صاحب اور ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم جناب، مسلم ہاشم بول رہا ہوں لندن سے. جی ہاشم صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں لارڈ صاحب، اور مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے سلجھے ہوئے لہجے میں اور اتنی عمدہ ان کے پاس وہ ہے. ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہماری باتیں چھوٹی چھوٹے فرق نہیں ہیں. یہاں پر پانی کے دو دھارے گر رہے ہیں، ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے، اور جو ناپاک ہے اس کا اثر آج تک یہ جو آپ شرائن کا بتایا ہے وہ یہ اس کا رزلٹ ہے. یہ آج نہیں ہوا ود ان 10-20 days یا 100-200 سال میں. اس کی بنیادیں 1400 سال پرانی ہیں. اور جو لوگ اپنے منبع کو، اپنے سورس آف انفارمیشن کو سالڈ نہیں بناتے ہیں وہ اسی طرح گم ہو جاتے ہیں. تو امت مسلمہ کے مقابلے میں ایک امت مستسلمہ ہے. یہ مستسلمہ مینس ان عربک کہ جو لوگوں نے شکست قبول نہیں کی لیکن پسپا ہو گئے تھے. تو یہ امت مستسلمہ اور امت مسلمہ ایک یونٹی نہیں ہو سکتی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کھٹے کو میٹھے کے ساتھ ملا دیا جائے اور آسمان کو زمین سے ملا دیا جائے. وہ الگ ہے. اور ان کے لیے عربی میں قرآن شریف میں سورہ یاسین میں اللہ نے لکھا ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اور اب مجھے یقین ہے اس کے بعد کیا آیتیں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو خود اندھا کر رکھا ہے اور وہ رہیں گے ایسے. کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ عربوں کے لیے خالصتاً کہا ہے کہ جن کی طرف بھیجا ہے ان میں سے اب میجورٹی کبھی ایمان نہیں لائیں گے. تنذرہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ پہلے رسول کو دے دیا تو اعلیٰ صراط المستقیم ہو، لیکن یہ قوم ایسی ہی رہے گی. تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہونا ہے یہ لوگ کھڑے ہو کے ان سے ڈیفینڈ، ان سے لڑیں گے نہیں، اسٹرگل نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہم ان کے معاونین میں سے ہوں گے. ساری جنگیں ظہور کے بعد بھی، امام کے آنے کے بعد، چاہے پیدا ہونے کے بعد، اسی علاقے میں ہوں گی جہاں آج فتنہ و فساد ہو رہا ہے. خدا کے واسطے یونٹی کرنی ہے تو ان کے لیے کریں جن کے لیے قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل میں تم اپنے لیے رحم پاؤ گے، یعنی جہاں ہم رہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ محسن اپنا ہاشم بھائی. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک اپنا ابھی امجد شاہ صاحب نے بھی ہے کہ ہم اپنے اقدار جو ہیں وہ کھو چکے ہیں. امت مسلمہ بھی اپنا جو اقدار ہیں وہ کھو رہی ہے. لیکن کوئی امید ہے کہ یہ اپنا وقار ہم بحال کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ نشانیاں ہیں، یہی نشانیاں ہیں جس طرح کے سر عام جرم ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. قوم سوئی ہوئی ہے، قوم کو بھی پرواہ نہیں ہے، قوم کے رہنماؤں کو بھی پرواہ نہیں ہے، اور قوم کی خبریں شائع کرنے والے جو میڈیا ہیں ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اقدار کو بچائیں گی، جو ہمارے وقار کو بلند کریں گی، ان کے ہمیں پرواہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں اپنی قوم سے؟ کوئی رہنما ہوں گے اس طرح کے؟
دیکھیے ہمارا وہ جب کہتے ہیں جب کوئی بھی نہیں نہ ہوتا کچھ بھی، تو ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ مالک بھی تب بھی ہوتا ہے، میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اس کے احکامات پر چلیں۔ جس معاشرے میں ہم زندہ لوگوں کو مارتے ہیں، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے سیالکوٹ کا، جس میں 2 بچوں کو سامنے پولیس تمام ہم سامنے تھے، اور ہم سب مجرم تھے کیونکہ ہم اس میں خاموش تماشائی تھے۔ 5 عورتیں ہیں، ان کو زندہ دفن کیا گیا تھا بلوچستان میں، کیونکہ ہم نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے۔ اس طرح اور قبروں سے عورتوں کو نکال کر ان کے ساتھ بے حرمتی کی، یہ کسی انسانی معاشرے میں کبھی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی ہے وہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھ لیں، روز جو ہے کوئی خبر جو ہے اچھی نہیں آتی، اور زلزلے آئے ہیں، طوفان آئے ہیں، اور ہمارے وہ سامنے کیا ہے، اور اب تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب سامنے وہ معاشرہ جس میں کہ کسی کو کچھ کتا بھی کہہ دیں بہت گالی سمجھ جائے، اب تو سامنے کہتے ہیں کہ تم ہر جو الفاظ ہے جو آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید ہم پر ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، مگر ہماری آنکھیں اس قدر بند ہوتی ہیں جا رہی ہیں کہ ہم اس چیزوں کو جو کہ کسی معاشرے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، 3 سال کی بچی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو بیچ دیا جائے، گوشت جو ہے مرداروں کے گوشت گلیوں میں چلے آئیں، تو اس سے اب اور زیادہ ہمارے لیے کیا عبرتناک واقعات ہو سکتے ہیں۔ مگر اس پر بھی آپ کی بات آ جاتی ہے کہ میڈیا بھی خاموش ہے، سیاستدان بھی خاموش ہیں، علماء کرام بھی خاموش ہیں، اور جب یہ خاموشی جو ہے اس میں یہی ہوتی ہے کہ یہ پرانی جب ہسٹری، اسلام کی جو ہسٹری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی ہے نا کہ لوگوں کی ہسٹری سے سیکھو کہ میں نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے اور کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر جو خرابی تھی جو اس پرانی قوموں میں جو ہسٹری میں سنتے ہیں، اب جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو وہ موجود ہیں، مگر ہماری بے حسی یہ ہے کہ ہم اس کو صرف یہی کہہ کہ ٹھیک ہے جی کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا اللہ مالک ہے، تو یہ ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اسی حوالے سے کہ ہمارا وقار ہے یہ کس قدر جو ہے وہ گر چکا ہے، اور ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے جی، اور میڈیا کا بھی ذکر کریں گے۔ میرے خیال میں اچھی سی اسی گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی جو ہیں وہ بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کہیں نہ جائیے گا، اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو جو کھودا گیا ہے اس حوالے سے، اور پھر امت مسلمہ کی خاموشی ہمیں کس سمت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس پر گفتگو ہے۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام دلاور ہے اور میں جنیوا سے بات کرتا ہوں۔ تو میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، اور مجھے بہت جو ہے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ان حیوانوں کو جو ہے یعنی ہم جو ہے ان کو کتوں کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے، کہ کتوں میں کچھ صفتیں مومن کی ہے اور کچھ صفتیں منافق کی ہے، جبکہ ان لوگوں کے اندر ایک بھی صفت مومن کی نہیں ہے۔ تو بس یہ میرا جو اظہار تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور آپ پلیز اس کو جو ہے مومنوں تک پہنچا دیں میرا نیوز۔ آپ مومن کی صفت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے جی۔ تو ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور ہماری جو کہ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور لاٹ صاحب بات کر رہے تھے اقدار کے حوالے سے، وقار کے حوالے سے، کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنا وقار کھو بیٹھی ہے یا کھو رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کھو بیٹھی ہے، اور مزید جو ہے وہ لاٹ صاحب جو ہے وہ اس پہ تفصیل بیان کریں گے کہ کس حد تک ہم
گر چکے ہیں. یہ حرکات جو ابھی ہو رہی ہیں ہمارے درمیان یا ہمارے ہی لوگ جو کر رہے ہیں, کوئی بدعت کا نام دے رہا ہے اور بدعت کا نام دے کے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ جو انسانیت کے دائرے سے نکال دیتی ہے. مسلمان تو ہونا دور کی بات ہے, مسلمان تو بڑی عظیم بات ہے ہونا, لیکن انسان کے دائرے سے جو نکال دیتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسا لاٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مردوں کو قبر سے نکال کر بدفعلی کرنا, بچوں کو ذبح کر کے, اور کئی ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کو ذبح کر کے انہوں نے کھا بھی لیا. اور کتوں کا جو گوشت ہے وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں لا کے اس کو حلال جو ہے وہ بتا کے کہ حلال ہے, گھوڑوں کو کاٹ کے حلال کرتے ہیں. کتوں گھوڑوں کو. یہاں پہ ایک یہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور پوری جو ہے وہ ان کا میڈیا ہل جاتا ہے اور کورٹ تک جو ہے کیسز چلے جاتے ہیں کہ جی کسی برگر میں جو ہے وہ, حالانکہ ان کے ہاں جو کوئی حرام نہیں ہے کوئی بھی گوشت, لیکن ہمارے ہاں کتنا یہ حرام سمجھا جاتا ہے کتا اور گھوڑے کا گوشت, لیکن اس کے بعد ہم کھلا دیتے ہیں, حلال سمجھ کے کھلا دیتے ہیں. اس طرح کی گھٹیا اور اس طرح کی جو ہے وہ حرکات ہو رہی ہیں, تو اس سے اور بڑی جو ہے وہ ہماری وقار کو جو ہے گرانے کا اور کیا سبب بنے گی. تو لاٹ صاحب اپنی گفتگو کو ذرا جاری رکھیں. بالکل یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہیں, اور یہ پھر ہم اسلام کے نام پر کرتے ہیں. یہ جو جسٹیفائی جو کرنا ہوتا ہے وہ مثلا یہ ہے کہ مساجد میں دے رہے ہیں اپنی وہ دیگیں دے رہے ہیں, کھانے دے رہے ہیں, یہ وہ, اور جب پتہ چلتا ہے یہ اس قسم سے آتے ہیں. اس طرح اور چوری ڈکیتی کے جو پیسے ہیں وہ ہم اس کے بڑے نیک کاموں پر لگا رہتے ہیں. بجائے ایک جو ہے نا کہ یہ پتہ نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہیں اس میں اچھے بھی بہت ہیں, اور ہمارا ایمان ہے, میرا ایمان ہے کہ دنیا میں جو زیادہ مسلمان ہیں وہ اچھے ہیں, وہ اسلام کی قدر, مگر جو بظاہر جو سامنے آتے ہیں, نمونے جو پیش کیے جاتے ہیں, چاہے وہ برطانیہ میں ہوں, چاہے وہ چھوٹی بچیوں کو اس میں سیکس کے سکینڈل میں انوالو کیا ہو, چاہے کئی ایسے علماء ہیں جو جن بھوتوں کو نکالنے میں لوگوں کو مار رہے ہیں, چاہے وہ بنگالی بابے آ رہے ہیں, چاہے وہ جو ہیں کہ آپ کو یہ گوشت کا, اور پھر پاکستان کے میں خاص کر جو شرمناک بات ہے وہ جو بالکل آپ کی پہلے آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں, سنی سنائی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن کال کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کال میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے جی. اچھا امجد شاہ صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے, آپ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی خاموشی, یہ خوف ہے, یہ میڈیا کو کوئی خوف ہے ان لوگوں سے؟ نہیں, خوف نہیں ہے. اچھا, یہ لالچ ہے اور طمع ہے. دیکھیے میڈیا اس معاملے میں اپنی ذمہ داری اس لیے پوری نہیں کر رہا ہے کہ میڈیا کو اس خبر سے کچھ نہیں ملنے والا. اچھا, یہ اس خبر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. کال کو شامل کرتے ہیں اور اس پہ لاٹ صاحب بھی کچھ تبصرہ کریں گے کہ میڈیا کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لیے خاموش ہے, اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں اسے ہم بری ہیں. جہاں ملتا ہے وہاں پہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا بھی اظہار کرتے ہیں, جہاں کچھ نہیں ملتا وہاں پہ خاموش رہتے ہیں. اس خبر میں سنسنی نہیں ہے نا. اچھا جی, السلام علیکم. جی کال ایک بار ڈراپ ہو گیا جی. اچھا, چونکہ اس خبر میں میڈیا کے لیے اس خبر کو دینے سے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بڑا کیئرفلی یہ دیکھنا ہے کہ بہت ساری خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کرنے سے جسے کہتے ہیں سوشل ڈس آرڈر کا امکان بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے چونکہ جذبات کی بات ہوتی ہے. یہ میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں بالکل غیر جانبدار, کہ بعض اوقات میڈیا کو تھوڑا بہت اس لیے بھی بیک سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے کہ کہیں اس خبر سے چونکہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں اور مذہب کی بات ہے, دین کی بات ہے, تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح نہ ہو پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات کال ہے بڑے دور سے, کانگو سے ہیں, شامل کرتے ہیں ذرا, ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے کیونکہ ان کا بل بن رہا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے. وعلیکم السلام. جی میں مظاہر بات کر رہا ہوں اور میں کونگو سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, اتنے دور سے فون کال کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے, آپ کہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو قبر کو کھودی گئی ہے اور اس سے جو بے حرمتی کی گئی ہے وہ کوئی
اسلام کی تاریخ دیکھی جائے تو ہمارے نبیوں پہ اماموں پہ ظلم بہت ڈھائے گئے ہیں، اور اس وقت بھی امت چپ تھی، تو آج بھی امت چپ ہے. تو جنہوں نے وہ اس وقت کام کیا تھا اس کو بھی ہم نے کبھی مسلمان مانا نہیں تھا. تو اس وقت کے جو آدمی جو ہے، جو لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان امن اور امان پہ کام کرتا ہے، جاہلیت پہ کام نہیں کرتا. تو اگر کوئی کافر منافق کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے. ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دینی ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے یا جو جنریشن ابھی آنے والی ہے وہ صحیح ہو، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی مومن مسلمان بھائی ہیں خدا ان کے بچوں کو ان کے ایمانوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت شکریہ اتنی دور سے آپ نے فون کال کیا. میرے خیال میں ایک بات سے آپ شاید اتفاق کرتے ہیں، کہا کہ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ پیش ہے، انبیاء کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے رہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اور پھر انہوں نے ذکر تو نہیں کیا لیکن مجھے یاد آ گیا کہ جنت البقیع 1925 میں جنت البقیع کے مزارات جتنے تھے ان کو برباد کیا گیا تھا. حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین کے مزار، امام حسن علیہ السلام، وہ مزار تباہ ہوئے. پھر صدام کے دور میں آپ دیکھیں کتنے ظلم و ستم ہوئی. پھر اس سے پہلے جا کے بنو عباسیہ کے دور میں کربلا محلہ کو ڈھانے کی کوشش کی، گرایا گیا، لوگ خاموش رہے. اور یہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ لوگ تو ہر دور میں خاموش رہتے ہیں، آپ لوگوں پہ یہ توقع نہ رکھیں کہ بولیں، لیکن پھر بھی کم از کم لوگوں کو جھنجھوڑنا تو ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ وہ پرانے جو وقت تھے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچنے میں بہت دیر لگتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ایک سنی سنائے، اس میں اشتعال تھوڑا سا کم ہو جاتا تھا، اور یہ وہ پھر حالات ایسے. اب تو یہ ہے نا کہ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب میڈیا کا اس کا تیزی ہے کہ آپ اس وقت سیکنڈ میں آپ اس کی قبر کے اندر جا کر ہر چیز جو آپ کی جس طرح یہ آپ کی آنکھوں کے نزدیک ہو رہی ہے، اور ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیا کا جو رول ہے اس میں ایک زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس وہ تمام جو چیزیں ہیں جو کہ ہر جو واقعہ کو ساتھ لے آتی ہیں. دوسرا جو ہے کہ شاہ صاحب بالکل بات جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ آج کا جو میڈیا ہے وہ ایک بزنس میڈیا ہے، پیسوں کی بات ہے. اس میں وہ یہ کانشیس ریزننگ کی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی سوچ بیدار کرنی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب، کون کہاں سے؟ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، گلگت بلتستان کے آخری ضلع ضلع حمزہ نگر چھلت سے. جی جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے کنسرن ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی کہیے گا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے لیکن آپ جلدی ذرا کہیے گا. یہ میں اس واقعے کو کچھ اور اینگل سے لینا چاہ رہا ہوں. میرا تعلق صحافت سے ہے. بہرحال اینگل یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں آج کی یہ امت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی گرامی القدر کی چہرے مبارک کی ہمیں تصویر کے طور پر ہی ایک سمجھنے کی دیدار نصیب ہو رہی ہے. یہی لوگ ان کے استعمال سے قدرت نے آج ہمیں وہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کا وہ دیدار کر سکیں. یہ جتنے ملائن ہم ان پہ کریں، جتنی لعنت ہم ان پہ بھیجیں، یہ ان کو مسلمان تو کجا، یہ کافران اعظم ہیں. ان پہ لعنت بھیجنا صبح شام. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مولانا صاحب نے یہی بات کیا کہ کفر کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، آپ کا شکریہ فون کرنے کا. لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کچھ ہیں، ان کو ذرا دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کی ہے. ملک صاحب آپ سے ذرا پوچھنا چاہیں گے کہ شاہ صاحب نے بات کی ہے، لاڈ صاحب نے بات کی ہے کہ جہاں لالچ آتا ہے وہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، دین اسلام کو بھی سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، ہم دین اسلام کے مطابق چلتے ہیں. اور پھر ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی یاد آتی ہیں جہاں لالچ ہوتا ہے. اب جہاں شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس خبر کو میڈیا نے اس لیے شیعہ نہیں کیا یا اس کو منظر عام پہ اس لیے نہیں لایا کہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں تھا. ان کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی نا، ان کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کیا
یہ جو ہے وہ امت مسلمہ کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ نہیں، طریقہ کار تو نہیں ہے، اور جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے اور اس لارڈ شپ نے بھی آپ سے کہا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے ہم دکھاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اس کو دکھاتے ہیں، جہاں مفاد نہیں ہوتا ہم اس کو دبا دیتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک جو ہے ویسٹرن بھی انوالوڈ ہے اور ہمارے کچھ دوسرے ممالک بھی انوالوڈ ہیں جس میں سعودی عرب بھی ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ دکھایا جائے تو نہیں دکھایا جائے گا، اگر وہ چاہیں گے دکھانا مطلب کس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ دکھائے گا، لیکن ایک کال کو شامل کر رہے تھے، پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ دکھایا جائے اور کون نہیں چاہتا، کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی صاحب کون، کہاں سے؟ برخوردار، میرا نام ڈاکٹر امتیاز سرابی ہے، بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی 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 جناب کہیے گا، آپ کی تو سنیں گے، استفادہ کریں گے آپ کی گفتگو سے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ گزارش یہ ہے کہ دس از جسٹ این آئی اوپنر فار دا ہول آف ورلڈ۔ اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں۔ پہلی ڈائمینشن یہ ہے کہ پوری کائنات نے دیکھا کہ یہ تصاویر جو ہیں یہ کسی پاکستانی چینل نے، کسی شیعہ چینل نے نہیں دی ہیں، یہ ان کے اپنے سورسز سے آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اسٹیبلش ہوئی، کافی لوگوں نے کہا، وہ یہ ہے کہ 1400 سال اس واقعے کو ہو گئے، لیکن 1400 سال مٹی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ وہ ڈکے پروسیس کرے، اس ہستی کے ساتھ۔ وہ سمپلی سرکار ختمیہ مطبوعات اور مولا کائنات کے صحابی ہیں۔ کتنا ادب اور احترام مٹی نے کیا ان کا، اس قوم کا بڑا غرق کہ جس نے آج تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں سمجھا۔ دوسری بات جو کرنی ہے وہ میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ پاکستانی کمیونٹی میں آپ دیکھیں، پاکستانی چینلز کو دیکھیں، سب کو الیکشن کا بخار ہوا ہے، دیٹس جسٹیفائڈ، لیکن کس نے اس پہ بات نہیں کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دس از ناٹ واٹ از ریکوائرڈ کہ ہم ٹیلی ویژن پہ آ جائیں، بات کر لیں، آگے دیکھیں۔ یو جسٹ سی کہ آپ نے ویری رائٹلی یو مینشن کہ جی یہ سلسلہ جو ہے 1925 سے شروع ہوا ہے، ان حدام جنت البقیع سے شروع ہوا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جس کو وہابیت کہتے ہیں، جس کو سلفیت کہتے ہیں۔ میں نے بڑا کھل کے بات کی ہمارے اپنے علماء سے کہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کریں اور اس کے ایجنڈے کو دیکھیں کہ آگے کیا یہ کرنے والے ہیں۔ دس از ناٹ جسٹ ون ایونٹ۔ آپ نے اگلے ہی دن اس کے ایونٹ کے بعد دیکھا تھا کہ سرکار جعفر طیار کے روزے کو بھی آگ لگائی، اینڈ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی اینڈ۔ یو جسٹ بی الرٹ کہ اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، اور اس کا ویٹ نہ کریں۔ یو نیڈ ٹو بی آن یور فیٹ کہ آپ اس کے خلاف ہر لابی استعمال کریں، تمام ڈپلومیٹک چینل یوز کیے جائیں، انٹرنیشنل کورٹ کو کھٹکھٹایا جائے کہ دیکھو یار انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ قبروں کی تعظیم کی جائے۔ قبریں صرف مسلمانوں کی نہیں ہیں، عیسائیوں کی بھی ہیں، یہود کی بھی ہیں۔ تو یہ قبریں جو ہیں ایک بہت سیکرڈ قسم کا ایسپیکٹ ہے، اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے علماء، اس میں ہمارے انٹیلیجنسیا، ہمارے دانشور سب اکٹھے ہو کے اس کے آگے بند مانے کہ وہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس کا ورلڈ پیس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ وہابیت ہے، یہ سلفیت ہے۔ دے ہیو گاٹ ویری ڈٹرمنڈ کیلکولیٹڈ ایجنڈا۔ اس ایجنڈے کے آگے آپ نے کیسے بند باندھنے ہیں؟ یہ گلوبل پیس کو دیکھیں، یہ گلوبل پیس کو شیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسی راستے سے آنا ہے، اہل بیت اطہار کی دشمنی میں۔ دے ہیو گاٹ اے ویری لانگ ایجنڈا۔ اس ایجنڈے کے خلاف آپ نے کیا ورک آؤٹ کیا ہے؟ آپ کا اپنا اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں آپ کے مہمانوں سے جاننا چاہوں گا۔ جی جی بہت شکریہ، آپ نے بہت مختصر میں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے، اور میں اپنے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے معذرت چاہوں گا کہ ابھی کسی کال کو ہم شامل نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جو ہے اپنے مہمانوں کو دیا جائے، اس لیے کوئی کال نہیں لے پائیں گے۔ درانی صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے نا ہمارے ایمان کو، ہماری صلاحیتوں کو اور ہمارے جذبات کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو۔ اور یہ یقیناً درانی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، اس واقعے کی طرف جا رہے ہیں، یہ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لابی ہیں، اس لابی کے حوالے سے آپ ذرا کھل کے بات کریں۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ لے لیں ان سبھی چیزوں کو، پاکستان کو لے لیں بھی ان کے ساتھ، اس ٹائم سب سے زیادہ پریشر تو سعودی عرب سے آ رہا ہے نا، کہ جو ڈبل ایجنٹ ہے اور وہ اس کو اپنے خطرات نظر آتے ہیں بادشاہت کے، امپیریلزم کے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اگینسٹ کوئی چیز کو کھڑا نہیں ہونے دے گا۔
یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ان کی بادشاہ کو ختم کر دیں گی. سعودی عرب چونکہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, وہاں پہ خانہ کعبہ ہے, لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, تو سعودی عرب کا نام لے کے لوگ مطلب کو چما کرتے تھے کہ سعودی عرب. آج پتہ چلا ہے لوگوں کو کہ سعودی عرب تو یہ اتنی گھنونی حرکتیں کر رہا ہے, سعودی عرب کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو آپ مزید اس پر روشنی ڈالیے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جو اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے, کہاں سے آ رہی فنڈنگ؟ دیکھیں اب تو سامنے ظاہر ہو چکا ہے نا, اب تو ہمارے میڈیا نے بھی سامنے کہ موقف کیا ہے سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, سعودی عرب کی جو موقف اس میں تو سارے شامل ہیں, پالیسیز جو ان کے بنائی ہیں. موقف تو پھر وہی ہے کہ جو مقاصد ان کے کیا ہیں, جو ہمارے بادشاہ ہیں جو سب کے اس ٹائم راج کر رہے ہیں وہی ہیں نا. پاکستان میں ایک عام بے گناہ شہری مارا جا رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس پر جو فنڈنگ خرچ ہوئی ہے مارنے میں سعودی عرب سے پیسہ آیا. یہ مطلب خالی سعودی عرب باقی ممالک سے بھی. دیکھیں میں جلدی سے کوئی ٹائم بہت تھوڑا ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے ایک عام شہری مارنے میں؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو افغانستان میں سعودی عرب سے وہاں سے لوگ گئے, یہ جو حالات ہوئے اور ایک جنگ بنا دی گئی, کیا ہماری جنگ ہے وہ؟ ٹھیک ہے, وہ جنگ کس نے کریٹ کی ہے؟ ٹھیک ہے, امریکنز کو کس نے اپنا راستہ دیا کہ جاؤ بھائی افغانستان میں اب تم, کس نے وہ راستہ کریٹ کیا ہے؟ اچھا لوگ کھل کے بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ لوگ نہ تو سعودی عرب کے خلاف بول رہے ہیں, ڈر ہے نا, ایک فیئر ہے نا. اچھا فیئر, آج کا فیئر تو یہی ہے نا کہ پتہ نہیں چلتے ہوئے کوئی حادثہ اور آپ گئے, چھٹی ہو گئی آپ کی. اچھا خوف آج بھی ہے, اتنے دنیا ترقی کر چکی ہے. شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پولیٹیکلی سعودی عرب کا بہت سارے اسلامی ممالک پہ اور خصوصاً پاکستان پہ اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ جدھر چاہیں اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہماری بادشاہت کو چیلنج کر دے, لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف لوگوں کو مصروف رکھا جائے, ان کی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ان کو پیسے دے دیے جائیں, ان کو فنڈنگ دے دی جائے اور ان کو مصروف رکھا جائے تاکہ ہماری طرف کوئی نہ آئے. جتنی سب سے زیادہ اس وقت پورے اسلامی ممالک جو ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے. سب سے زیادہ ہیومن وائلیشن جو ہے رائٹس کی وہ سعودی عرب میں ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ وہاں پہ خواتین کو گاڑی تک چلانے کی اجازت نہ تھی, اب وہ آہستہ آہستہ وہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے شام میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تیونس میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے, مصر میں کیا ہوا ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ ادھر جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں سعودیہ کی جو انتظامیہ ہے ساری کی ساری, اس کے ایڈوائزر کون ہیں, ان کے دفتروں میں ان کے جو ہائی کلاس جابز ہیں وہ وہاں کون کام کر رہے ہیں؟ سب گورے ہیں, تھنک ٹینک گورے ہیں ان کا, ان کے گھروں میں ان کی بیویاں گوری ہیں, ان کی اقدار جو گھروں کی ذاتی اقدار ہے. میں ابھی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر کہ جو یہ حادثہ ہمارے صحابی کے ساتھ ہوا ہے, توبہ, وہ تو ہم اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن کر نہیں سکتے, نہ ہی ہم میں طاقت ہے اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 منٹ سے باقی رہ گئے. ٹھیک ہے, جہاں تک ابھی پاکستان میں ہمارے ایک لیڈر گرے, ان کو چوٹ آئی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, لیکن اسی وقت 20 سے 25 لوگ ہمارے بم بلاسٹ میں مرے, ٹھیک ہے, اور 100 سے اوپر زخمی ہوئے. ٹھیک ہے, ایک آدمی نے نہیں کہا, ایک لیڈر نے نہیں کہا کہ دعا کرو ان کے لیے. پورا ملک سٹینڈ سٹل ہو گیا, پورا میڈیا جو ہے وہ ایک لیڈر کے لیے اتنی دعائیں کروا رہا ہے, پھول آ رہے ہیں اور وہ جلسے کینسل ہو گئے اور فلاں ہو گیا, لیکن وہ جو 20-22 لوگ مرے تھے وہ بھی تو انہی کے جلسے میں مرے نا. آج بھی جو واقعہ ہوا ہے ان کے لیے تو کوئی دعا گو نہیں ہوا. تو یہ جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, اگر یہ سب سامنے ہے, یہ ہم جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے, جب ہم میں آپس میں یونٹی نہیں آئے گی, جب ہم میں پیار اور محبت نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں خود لفظ اپنے لارڈشپ صاحب کو دینا چاہتا ہوں. میں یہ لارڈ صاحب دیکھیں, آپ کی شخصیت بھی ماشاءاللہ کافی ہمارے لیے قابل عزت ہے اور آپ ایک مؤثر شخصیت رکھتے ہیں. اس حوالے سے یہ دیکھیں, یہ مسائل ہیں, یہ مسلمانوں میں خاص کر جو ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں, اور ایک ایسی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اب ہو نہیں رہی, ہو چکی ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے اور انہی کی سوچ کو اسٹیبلش کیا جائے. آپ مطلب کیا اس میں کیا کوشش کر سکتے ہیں, ہاؤس آف لارڈ میں کیا کوشش کر سکتے ہیں, آپ کس طرح مطلب بات کو آگے لے جا سکتے ہیں اپنی سوچ کو؟ دیکھیں جی, یہ یہاں پر کسی پارلیمنٹ کا یا کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے. جب تک ہم خود, ایک تو یہ ہے کہ کلیئرٹی آف پرپز ہو, ہمیں نہ قرآن پڑھا ہے, نہ اس کو سمجھا ہے, نہ اس پہ کوئی عمل کیا ہے, اور ہم
नसीहत सबको वो करते हैं, हवाला कुरान का देते हैं, उनकी सहाबियों को देते हैं, रसूल पाक को देते हैं। हमने वो उस कुरान की तो इज़्ज़त करते हैं, मगर उसमें जो लिखा हुआ है, जो मैसेज है, उसको नहीं पढ़ रहे। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, जब तक उस पर नहीं पढ़ेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो ये बाकी दो चीज़ें हैं वो तो फिर हम दुनियावी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। जिस तरह मलिक साहब ने फरमाई है, ये फिर अब गेम आ जाती सर्वाइवल की, सर्वाइवल इंडिविजुअल की, शख्सियत परस्ती की, बादशाहत की। हर वो चीज़ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हम उसको लेजिटिमाइज़ करते जा रहे हैं। हर वो जो चीज़ है जिसमें कि अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, रसूल के ज़रिए और सहाबा के ज़रिए कहा था कि इस किस्म की ज़िंदगी ना गुजारो, ये तुम्हारे लिए ख़राब है, हम उसी पर कर रहे हैं और प्रिटेंड इस्लाम के नाम कर रहे हैं। तो हम एक तो अपने आप को धोखे में रखे हुआ है, दूसरा यह है कि हम अपने जो इर्द गिर्द जो मुआशरा पैदा कर रहे हैं उसमें अपनी हरकत से, अपनी चीज़ों से दुनिया को दिखा रहे हैं कि इस्लाम ये। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ तक इस्लाम के कुरान की पढ़ना है, वो प्रिंस चार्ल्स वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, वो पढ़ा है, समझा है। मगर हम तो जो हैं कि वो हमने तो ठेका ले रखा है कि हमें तो लोग कहते हैं कि तुम्हें तो जन्नत में जाना ही जाना है, तुम्हारे तो आ रही, तुम जो कुछ करो, गुनाह करो, चोरी करो, ये करो, बख्शे जाओगे। और हमने इस तरह शहादत का भी जो है एकदम का, अब जो इंडिया की जेल में एक बड़ा क्रिमिनल है, उसके क्राइम है, हम वो भी शहीद है, और एक जो ड्रग डीलर है वो मार गया, वो भी शहीद है। हमने हर जो चीज़ जिसकी कि एक इज़्ज़त थी, एक जो एहतराम था, हम उसको भी मशकूक बनाते जा रहे हैं। अच्छा, 30 सेकंड आप तीनों मेहमानों को मैं देना चाह रहा हूँ। 30 सेकंड, ये 30 सेकंड में कि उम्मत मुस्लिमा को आप क्या पैगाम देंगे इस खामोशी पे? इस तरह के जो वाक़यात अभी शुरू हुए हैं, बल्कि पहले से शुरू है लेकिन खामोशी है। हज़रत हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को खोदा गया, बेहरमती की कब्र मुबारक की, उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल खामोश है। इस खामोशी पे आप क्या कहने के? 30 सेकंड। देखिए जी, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अब भी वक्त है, बाहर निकलें, एक हो जाएं, और जहाँ जहाँ भी आप लोग ये सुन रहे हैं और आपको मैसेज मिल रहा है, वहाँ पर आप सब बाहर निकले। कोई हमें किसी को मारने का या आग लगाने का या कोई तोड़ फोड़ करने का कोई नहीं काम। एक पीसफुल किस्म के हिसाब से पूरी दुनिया में एहतजाज किया जाए, यूनिटी बहाल की जाए, एहतजाज किया जाए। जी शाह साहब, जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं उनको ये चाहिए कि वो इसका बाकायदा एहतजाज, न सिर्फ एहतजाज करें बल्कि एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं और लोकल जो भी पार्लियामेंट्स हैं वहाँ तक लेके जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा तक जो है इस एहतजाज को लेके जाया जाए कि हमारी मुसलमानों के जो जज्बात हैं, जो मुसलमानों का जो एहतराम है, असहाबा कराम का जो एहतराम है, इस्लाम का दीन का जो एहतराम है, उसको जानबूझ के मजरू किया जा रहा है। और ये शाखसाना जो है ये कड़ी है आने वाले, जैसे दुरानी साहब ने कहा ना, ये बड़े वाक़यात होंगे और आने वाले वक्त में जो होने वाला है ये उसकी तरफ एक साइन हमें मिल रहे हैं, एक साइन मिल रहे हैं और हमें फिर भी खामोश हैं। लट साहब, आप क्या पैगाम देंगे आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को? बस यही है कि इन वाक़यात को सोच समझें, इनको देखें, इस पर तजिया अपनी सोच के करें और इस पर इसकी जो नुकसानात जो हमारे आने वाली नस्लों को होना है उसकी सीरियसनेस को देखें और इस पर अमल करें और प्रैक्टिकल करें और टॉलरेंट रहें और अक्ल, इल्म और सोच को अपने बदलें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। चूँकि वक्त हमारे पास अब ख़त्म हो चुका है, मज़ीद गुफ्तगू जो है वो हो सकती थी, चूँकि टॉपिक की इस मौजू का इस लिहाज का था, तो चूँकि वक्त की गुंजाइश नहीं थी इसलिए माज़रत चाहता हूँ आपसे, बल्कि शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, और नाज़रीन का भी शुक्रिया कि नाज़रीन भी शामिल हुए। मैं ये माज़रत चाहूँगा कि सब नाज़रीन को हम मौका नहीं दे सके, बहुत से फ़ोन कॉल्स ऐसे थे जिनको हम शामिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो आपको ज़रूर जो है वो मौका दिया जाएगा कि आप भी इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों। हमारी गुफ्तगू हो रही थी हज़रत हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के साथ जो बेहरमती की गई है, कब्र को खोदा गया है, और इस तरह के जो ये वाक़यात हो रहे हैं इस पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। हमारे मेहमानों ने भी बताया, आप लोग जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने भी बताया, और मौलाना मैं बिलखुसूस उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मजलिस उलमाए शिया यूरोप के प्रेसिडेंट हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली रज़ा रज़वी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी यही बताया कि अब वक्त आ चुका है कि हमें आँखें खोलनी चाहिए, सोना नहीं है। ये अगर मज़ीद इस पर भी खामोशी हमारी जारी रही तो फिर हमारा जो मुस्तकबिल होगा वो बर्बाद हो जाएगा, और हम इसके ज़िम्मेदार हैं। अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के भी हम ज़िम्मेदार होंगे अगर ऐसे मौके पर भी खामोशी रही।
وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.